بات پھر نماز ہی کی آ گئی یہاں پر بھی۔ صفحہ نمبر 119 پر نماز اسلام کا رکن عظیم۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں شہادت توحید اور رسالت کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے جس کے ایک ایک رکن کی حیت میں تواضع، عبدیت اور فنائیت ٹپکتی ہے۔ فنائیت اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینا، فنا ہو جانا۔ آسمانوں میں فرشتے بھی عبادت میں مشغول ہیں، لیکن ان میں کوئی مستقل قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ ہماری نماز ان تمام ارکان کی جامع ہے۔ فرشتوں میں سے بعض صرف رکوع کر رہے ہیں، بعض صرف سجدہ کر رہے ہیں، بعض صرف قیام میں ہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ پاک نے جو عبادت عطا فرمائی ہے اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ فرشتوں کی تمام عبادتیں اس کے اندر شامل ہیں، اور روزانہ 5 وقت لازمی طور پر ایک بندے کے اپنے خالق، مالک، رازق، حفیظ اور آقا و معبود سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی جتنی صفات ہیں، اللہ نے بنایا، پیدا کیا، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں۔ اللہ ہمارا رازق ہے، روزی دے رہا ہے، ہم اس کے مرزوق ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہم محفوظ ہیں، وہ حفیظ ہے، اور اللہ پاک کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا آقا ہے۔ تو جب بندے کا اللہ پاک سے اتنا تعلق ہے تو اس تعلق کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ تو اپنے اندر عبادت کے جذبات پیدا کرے، کچھ نہ کچھ تو انسان میں یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ پاک کی بندگی کیا کرے۔ نماز ہر عاقل و بالغ مرد، مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کو عمدن چھوڑنے والا فاسق اور نماز کی فرضیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کوئی نماز نہیں ہے، بھائی چھوڑو، یہ ایسی ہی ہے، کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ فرضیت کا انکار کر دیا، کفر ہے سراسر۔ آج کل مسئلہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کفر اسلام کا، دن کو بے شمار بول ایسے زبان سے نکالتے ہیں جو کفریہ کلمے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ذاتیات پر ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کوئی دیندار ہے، اچھا پاشرع آدمی ہے، اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اس نے کوئی خلاف شرع کام کر دیا، یا اس نے ہمیں کہیں ڈز پہنچا دی، تو پھر ہم دین کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم پھر دین کو، پھر ہم داڑھی کو، پھر ہم دین والوں کو، یہ آج عام ہماری زبان پر کلمات آتے ہیں، کفریہ کلمات ہیں، سراسر کفریہ۔ جس نے آپ کو نقصان پہنچایا وہ انسان ہے، اس نے نقصان پہنچایا، اس سے آپ نمٹیں، جو بدلہ لے۔ آپ مذہب کو، دین کو، اسلام کو کیوں برا کہتے ہیں؟ تو یہ بہت بری عادت ہے۔ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اسلام سے جب خارج ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو شادی شدہ آدمی ہے تو اس کے لیے تو تجدید نکاح بھی ہے، نکاح کی تجدید بھی ہے دوبارہ، اور اسلام کی تجدید بھی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، صاحب کیا آئے بلکہ وہ یوں سمجھے کہ گھر والی نے انہیں بھیجا، اور کوئی کلمہ کفر کہہ بیٹھے بیوی سے لڑائی پر۔ تو یہ جو ہے وہ پیسے بینک میں رکھوا رہے ہیں سود پر، اور بیوی منع کر رہی ہے۔ تو اس پر انہوں نے اسلام کو برا بھلا کہا، ان صاحب نے۔ جب انہوں نے بہت نازیبا کلمات کہے تو وہ پھر میرے پاس آئے کہ بھائی اس طرح سے میں نے کہہ دیا ہے۔ اور میں نے کہا کہ بھائی آپ پہلے اپنی اہلیہ سے لکھوا کے لائیں کہ آپ نے کیا جملے کہے، میں جواب دوں گا، آپ پھر کیا پتہ پھر جائیں گے، آپ کہیں گے میں نے یوں کہا تھا، یوں کہا تھا۔ عام طور پر ایسے مسائل کا جواب ہم تحریری دیتے ہیں، زبانی جواب نہیں دیتے۔ طلاق کے مسائل کہتے ہیں لکھ کے لاؤ، اس لیے کہ جب وہ مسئلہ بتاؤں تو پھر وہ پلٹ جاتے ہیں، دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ لکھ کے لائیے۔ خیر بیوی ان کی اچھی تھی، نیک تھی، دیندار تھی، تو اس نے پھر لکھ کے دیا کہ اس نے مجھے یہ کلمات کہے، اور وہ جو کلمات تھے یقیناً کفریہ کلمات تھے، سخت کفریہ کلمات تھے۔ تو پھر ان کو سمجھایا، نکاح کی بھی تجدید ہوئی دوبارہ، اور دوبارہ اسلام کی بھی تجدید ہوئی، سمجھے؟ تو کیوں ہم ایسے اعمال اختیار کریں، زبان سے ایسا جملہ بولیں کہ جس سے کفر لازم آ جائے؟
اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے آدمی کو۔ شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، دین اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑانا سراسر کفر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ آپ نہ مانیں کہ غلط بات ہے، نہ مانا تو گناہ تو ہے، فسق و فجور ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن کفر تو نہیں ہے۔ لیکن استہزاء کرے گا، جھٹلائے گا اور برا بلا کہے گا تو کفر ہے۔ ایک آدمی عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، عرض کر رہا ہوں کہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک تو بھی آپ کو بتا چکا ہوں، وہ تو کہتے ہیں دار اسلام سے ہی خارج ہے، بے نمازی واجب القتل ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سختی اس میں نہیں ہے، واجب القتل نہیں کہا، جیل میں بند کریں گے، ہمیشہ جیل میں رہے گا، سمجھے جی۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہے، یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ نماز کو عمدن چھوڑنے والا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا فاسق اور نماز کی فرضیت کا منکر دار اسلام سے خارج ہے۔ نماز گزشتہ شریعتوں میں بھی لازم رہی ہے، البتہ تفصیلات میں فرق رہا۔ نمازوں کو ان مقررہ اوقات کے اندر پڑھنا ضروری ہے اور اسے ادا کہتے ہیں، لیکن وقت کے اندر نہ پڑھ سکے تو نماز معاف نہیں ہوتی بلکہ بعد میں پڑھنا ضروری ہے اور اسے قضا کہتے ہیں۔ ہر محلہ بستی میں ایک مسجد کا ہونا ضروری ہے جہاں 5 وقت اذان کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی جا سکے۔ مردوں کے لیے مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ وہ مرد حضرات جو مستقل گھر پہ نماز پڑھتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہیں، گناہ کبیرہ بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ جو مستقل گھر پر نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی عذر کے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہے، ہو جاتی ہے نماز جہاں پر بھی پڑھو اللہ پاک کے سامنے سجدہ ہی تو کرنا ہے، سمجھے۔ ایسا شیطان دلیلیں سجھاتا ہے کہ مت پوچھو، سمجھے، جہاں ہو جاتی ہے۔ شادی کے موقع آیا تو ہال بک کریں گے، وہ تو نہیں ہے کہ جہاں پر بھی کرو ہو جاتی ہے، گھر پر بھی کرو شادی تو ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ہم نے ہال بک کرنا ہے، وہ یہاں نہیں، اچھی جگہ پر۔ پیسہ ہے تو پھر ذرا مہنگا ہال لیں گے، سمجھے جی۔ تو وہاں کوئی کہو کہ بھائی شادی تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، ارے بھائی صاحب کیا کریں، خاندان بھی تو ہے نا، لوگ بھی تو ہے نا، معاشرے کو بھی تو دکھانا ہے۔ جہاں نماز کی باری آ جاتی ہے کہ مسجد میں چلو، بھائی گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو شیطان ہے ساتھ، سمجھے جی، رہنمائی کرتا ہے، اس کو معلم بنایا ہوا ہے تو رہنمائی کرے گا، ایسی رہنمائی کرے گا۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کل کلام پڑھ رہا تھا، بہت پیاری بات انہوں نے لکھی ہے۔ حضرت ابن ابی رباح کے متعلق آتا ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اینام الشیطان، شیطان سوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لو نام لسترحنا، اگر وہ سو جائے تو ہم راحت پائیں گے، اس کم وقت سوتا کہاں ہے؟ تو پھر وہ انہوں نے اپنی بات ذکر فرمائی کہ جب شیطان میرے اندر داخل ہوا، یعنی ایک مثال دی، میرے اندر داخل ہوا تو مثل الجزور، وہ اونٹ کی طرح تھا، موٹا تازہ، اور کہنے لگے کہ اب مثل العصفور، چڑیا کی طرح ہو گیا، پگھل گیا، نرم ہو گیا، زیر ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کمزور ہو گیا اتنا؟ تو کہا کہ آپ کے اللہ پاک سے جو تو ڈرتا ہے نا، اس ڈر نے مجھے کمزور کر دیا، اس خوف نے مجھے کمزور کر دیا، سمجھے جی۔ تو اللہ پاک کا ڈر ہو تو شیطان مغلوب رہتا ہے، اور اللہ پاک کا ڈر دل سے نکل جائے تو پھر وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بقیہ شرائط نماز کی تفصیل، مسائل و احکام۔ سطر چھپانا، مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے، عورت کا سطر چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا سارا بدن ہے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ایک عضو کا چوتھائی حصہ سطر کھلا رہ گیا اور دوران نماز اتنا سطر 3 تسبیحات کے بقدر کھل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مرد کا جو سطر بتایا نا، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ، اگر یہ حصہ کھل گیا تھوڑا سا اور 3 تسبیح کی مقدار کھلا رہا، سمجھے، تو نماز آدمی کی فاسد ہو جائے گی۔ یہی حال ہے عورت کا، چہرہ چھوڑ دیں گے آپ، 2 ہتھیلیاں چھوڑ دیں گے اور 2 پاؤں چھوڑ دیں گے۔ اگر عورت نماز پڑھتی ہے، کپڑا اوپر ہو گیا، کونیاں تک آ گیا اور اتنی دیر میں رہا جتنی دیر میں تسبیح کہتی ہے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پنڈلی سے کپڑا اوپر اٹھ گیا، پنڈلی سے کپڑا اوپر اٹھ گیا اور اتنی دیر میں کھلا رہا، اوپر اٹھا رہا جتنی دیر میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہا جائے، تو عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مسئلہ بھی گھر میں بتانے کا ہے، عام طور پر خواتین اس کا خیال نہیں رکھتی ہیں، پتلا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہیں، بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگر ماتھے سے بال نظر آ جائیں
اور کھلے رہ گئے بال نظر آ گئے عورت کے تو عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی. سمجھی؟ تو یہ مسائل بتانے کے ہیں.